بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل کا سبق نکاح سے متعلق تھا، آج کا سبق یہ زبان سے متعلق ہے۔ فرماتے ہیں زبان اللہ کی دی ہوئی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے، خیر و بھلائی کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے۔ اس کی بدولت انسان اپنے دل کی بات کو بیان کرتا ہے، اپنی تکلیف وغیرہ کا اظہار کر سکتا ہے، اس سے کاروبار اور دیگر معاملات چلاتا ہے۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ زبان سے انسان یہ سارے کام لیتا ہے۔ زبان بے شک اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں زبان کے بے شمار فوائد ہے وہاں اس کے نقصانات بھی بے پناہ ہے۔ 32 دانتوں کے بیچ چلنے والی گوشت کی یہ دو دھاری تلوار ہر طرف کاٹ کرتی ہے اور کچل ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح ہوتے ہی انسانی جسم کے تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ یہ حدیث میں واقع ہے، ریاض الصالحین میں بھی حدیث ہے۔ تو انسانی جسم کے تمام اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم تیرے تابع ہیں، تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی رہی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے واقع۔ زبان پر قابو رکھنا دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ زبان ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ضروری ہے کہ اسی کی رضا کے مطابق اسے استعمال کریں۔ اس سے انسان جنت بھی کما سکتا ہے اور جہنم بھی۔ جو بھی بات زبان سے نکلتی ہے اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی، یعنی جواب دینا ہوگا قیامت کے دن نا۔ انسان جو بھی بات کرتا ہے ایک فرشتہ اسے درج کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، نوٹ کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قرآن میں ہے کہ انسان جو بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے، جو بھی جملہ نکالتا ہے، الا لدیہ، مگر یہ کہ قریب ہی نگران نوٹ کرنے والے فرشتے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر جملہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نوٹ کر لیا جاتا ہے، وہ نوٹ کیا جاتا ہے۔ زبان کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں، سچ بولنے کا اہتمام کریں، اس کے ذریعے خیر و بھلائی کی تلقین کریں۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ، تہمت وغیرہ سے بچیں، جھوٹا وعدہ نہ کریں، کسی کی نقلیں نہ اتاریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی پر طنز نہ کریں، فقرے نہ کسیں، کسی کو ذلت کے نام سے نہ پکاریں، اپنی بڑائی نہ جٹلائیں، بات بات پر قسمیں نہ کھائیں، بیجا خوشامد اور چاپلوسی نہ کریں، پہلے سوچیں پھر بولیں، گفتگو میں بڑوں کے احترام اور بچوں پر شفقت کا لحاظ رکھیں۔ تو یہ زبان کا صحیح استعمال ہے، اور یعنی سچ بولنا اور اچھی باتیں کرنا، احترام کرنا۔ اور زبان کا غلط استعمال کیا ہے؟ آپ کے سامنے ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، تہمت ہے، جھوٹ ہے، کسی پر بہتان لگانا ہے، یہ سب کے سب گالم گلوچ ہے، یہ سب زبان کا غلط استعمال ہے۔ تو بہرحال زبان کا صحیح استعمال کیا جائے اور زبان کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ آگے روایت ہے، دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما اخوف ما تخاف علی قال فاخذ بلسان نفسه وقال هذا۔ مشکات شریف کی روایت ہے۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے بارے میں آپ کو کس چیز کا زیادہ ڈر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اس کا، مجھے تمہارے بارے میں زبان کا ڈر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی زبان کی وجہ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تشریح میں فرماتے ہیں زبان دل کی ترجمان اور خلیفہ ہے۔ دل جو کچھ سوچتا ہے زبان اس کو ادا کرتی ہے، اور دیگر اعضاء اس کے تابع ہو کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ احادیث میں اس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان زبان کو قابو میں رکھے، خیر و بھلائی کی بات کر سکتا ہو تو کرے، ورنہ خاموش رہے۔ مذکورہ حدیث میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ زبان بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ ڈر اس کے بارے میں ہونا چاہیے اور اس کی خوب حفاظت کرنی چاہیے
اگر صحیح طریقے سے صحیح طرح سے زبان کی نگہداشت یعنی حفاظت نہ ہو تو یہ ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، اور حقیقت بھی اسی میں ہے۔ آگے ایک اور روایت ہے، دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجاة فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، یعنی میری ملاقات ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں نے عرض کیا من نجات، یعنی اللہ کے رسول نجات کس عمل میں ہے، نجات کس چیز میں ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان تین باتوں میں نجات ہے۔ کون سی تین باتیں ہیں؟ پہلی بات فرمائی املک علیک لسانک، مناسبت بھی ہے باب سے آج کے سبق سے، کہ تمہاری زبان تمہارے قابو میں رہے، تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں رہے۔ نمبر دو ولیسعک بیتک، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے۔ نمبر تین وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ تو پہلی چیز کیا؟ املک علیک لسانک، زبان قابو میں رہے۔ یہی اصل بنیاد ہے کہ زبان کنٹرول میں۔ بعض لوگوں کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی، اختیار میں، جو زبان میں آتا ہے، جو منہ میں آتا ہے انسان بول دیتا ہے۔ کفریہ کلمات بھی بعض دفعہ کہہ دیتا ہے، گناہ والے کلمے کہہ دیتا ہے، اللہ پاک کی ناراضگی والے جملے بول دیتا ہے، وہ پکڑ کا باعث بن جاتی ہے۔ تو انسان اچھی طرح پہلے سوچے، اس کے بعد بولے، زبان بے قابو نہ ہو، بے کنٹرول نہ ہو۔ بولیے صاحب بیت کو، تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے، اس کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا کیا مطلب ہے؟ جی بڑا گھر ہونا چاہیے، جی بولیے صاحب بیت کا، ہاں تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ ہے، زیادہ وقت گھر میں گزارو، یہ مطلب ہے اس کا۔ زیادہ وقت گھر میں رہو، گھر کشادہ رہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر بڑا ہونا چاہیے، بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، چونکہ ظاہر بات ہے آخری زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، اور عام طور پر انسان جب باہر نکلتا ہے تبھی فتنوں کا شکار ہوتا ہے۔ جو انسان گھر میں رہتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور آج کل تو اس کو سمجھنا اور آسان ہے، کہتے ہیں نا بھی اپنے گھروں میں رہو، اور اس سے ہٹ کر بھی عام سارے فتنے یہ سب باہر ہوتے ہیں۔ جو انسان گھر میں رہتا ہے بے مقصد بلا ضرورت باہر نہیں نکلتا، وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ اور وب کے اعلیٰ خطیئت کا تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ انسان اپنے گناہوں کو سوچے، گناہوں پر نادم ہو، اور اللہ پاک کے سامنے شرمندہ ہو، معافی مانگے، اپنے گناہوں پر رویا کرے۔ یہ تین باتیں نجات والی ہے۔ آگے اگلے سبق دیکھ لیں، ذکر سے متعلق ہے، ذکر یعنی اللہ پاک کی یاد۔ تو دیکھیں ذکر سے متعلق فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اس کے تقرب کے حصول کا ایک آسان اور عمدہ طریقہ ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کے تقرب یعنی اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا، اللہ پاک کے قریب ہونے کا ایک آسان اور عمدہ بہترین طریقہ ہے۔ جس مسلمان کی زبان ہم وقت سے مراد ہر وقت اللہ کی یاد سے تر، اور اس کا دل اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر میں مشغول ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کی رحمت اسے اپنے آغوش میں لے لے گی، اسے فرشتوں کی صحبت اور مصافحہ کی سعادت حاصل ہوگی، شیطان پیچھے ہٹے گا، اللہ کی معیت اور مدد میسر ہوگی، قلبی سکون اور راحت اور اطمینان حاصل ہوگا، جس کی تلاش میں انسان ہر وقت رہتا ہے۔ دل سے غفلت کے پردے ہٹیں گے، عذاب سے نجات حاصل ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو اللہ کی یاد میں کیا ہے؟ دلوں کا اطمینان پوشیدہ ہے۔ معلوم ہوا دل کو اطمینان دینے والی چیز وہ اللہ کی یاد ہے، قرآن سے ثابت ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ پاک کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے نا کہ بہت ساری چیزوں کا، عبادات کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن کثیرا، کثرت کا حکم اللہ پاک نے ذکر کے ساتھ فرمایا کہ ایمان والو ذکر کرو کثیراً، کثرت کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر میں کثرت مطلوب ہے، کہ انسان کی زبان ہر وقت اللہ پاک کی یاد سے تر رہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسے آتا ہے کہ لا یزال لسانک رطب من ذکر اللہ،
تمہاری زبان برابر اللہ پاک کی یاد سے کیا تر رہے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، لیٹے ہوئے، کسی بھی حالت میں اللہ پاک کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیں، عذاب سے نجات حاصل۔ حدیث میں ہے جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں یعنی فرشتے مراد ہے، فرشتوں کو ایسے چمکدار دکھائی دیتے ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا خشک درخت میں سرسبز ٹہنی اور اندھیرے گھر میں روشن چراغ کی مانند ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو مجلس اللہ کی یاد سے خالی ہو وہ قیامت کے دن حسرت و ندامت کا باعث بن جائے گی، شرمندگی کا باعث بنے گی۔ اچھا، اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، ذکر کرنے والوں کی مثال زندوں کی سی ہے اور جو ذکر نہیں کرتے ان کی مثال مردوں کی سی ہے۔ اچھا، یہ وہ مبارک عمل ہے یعنی ذکر جس کی توفیق مانگنے کی باقاعدہ ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، بخدا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ان کلمات کون سے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ان کلمات کو ہر فرض نماز کے بعد ہرگز نہ چھوڑنا، پابندی سے پڑھنا۔ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے دل پر ہر لمحہ، ہر گھڑی یہ بات نقش ہو کہ اس نے جو کیا یا کہا اسے اللہ نے دیکھ لیا اور سن لیا، وہ اپنے رب سے کسی بھی وقت غافل نہ رہے، تمام امور میں اپنے مالک حقیقی کے احکامات کو سامنے رکھے اور خلوص سے بندگی کا حق ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام اور دیگر اوقات کی بہت سی دعائیں اور اذکار منقول ہیں جن کی تفصیل احادیث کی کتابوں میں مذکور ہے یعنی موجود ہے۔ آگے روایت آ رہی ہے، دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشیطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذکر اللہ خنس وإذا غفل وسوس۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل سے چپکا رہتا ہے، جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ دیکھیں، تشریح میں فرماتے ہیں کہ شیطان ہمہ وقت یعنی ہر وقت ہر طرف سے انسان کے در پہ ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، اور اس کو کسی نہ کسی طرح بہکانے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے وسوسوں سے بچنے اور اس پر غلبہ پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلحے کی نشاندہی کی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ شیطان کے خلاف انسان مقابلہ تلوار سے نہیں کر سکتا، بندوق سے نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کس سے ہے؟ اللہ پاک کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ہے جو شیطان کو انسانی قلب سے دور بھگاتا ہے، جبکہ غفلت کی صورت میں وہ پھر لوٹ کر اس کے دل پر قبضہ جماتا ہے اور اپنی مرضی سے اسے گمراہی والی راہ پر لگاتا رہتا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ آگے ایک اور روایت ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس مجلسا او صلی تکلم بکلمات فسألته عن الكلمات فقال ان تکلم بخیر کان طابعا علیہن الى یوم القیامت وان تکلم بشر کان کفارة له سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، او صلی، یا جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے تو مخصوص کلمات کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، مخصوص کلمات پڑھتے تھے۔ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے سوال کیا ان کلمات کے بارے میں، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تکلم بخیر کان طابعا علیہن، اگر اس مجلس میں خیر کی باتیں کی گئی ہوں گی
یعنی انسان جس مجلس میں بیٹھ کر پھر یہ دعا پڑھ لے جو ابھی آگے آ رہی ہے، تو اگر اس مجلس میں خیر کی باتیں ہوں گی، خیر ہوگی، کان طابعا علیہن الی یوم القیامہ، تو اس دعا کی برکت سے کیا ہو جائے گی، یہ اس پر تابع کہتے ہیں مہر کو، گواہ کو، دلیل کو، تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن دلیل بن جائیں گے، یہ کلمات اس مجلس کے لیے گواہ بن جائیں گے، دلیل بن جائیں گے، بطور مہر کے ہو جائیں گے۔ وَإِن تُكُلِّمَ بِشَرٍ، اور خدا نخواستہ اگر اس مجلس میں کوئی شر کی بات ہوگی، شر کی چیز ہوگی، شر کی گفتگو کی گئی ہوگی، تو ان کلمات کی برکت سے کیا ہو جائے گا، کان کفارۃ لہ، یہ کلمات اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ اس کلمات کی برکت سے کیا ہو جائے گا، یعنی اس جو بری بات کی گئی ہوگی اس کا شر ختم ہو جائے گا، یہ اس کے لیے کفارہ بن جائیں گے۔ وہ کون سے کلمات ہیں دیکھ لیں، یاد کر لیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، پاک ہے اللہ آپ کی ذات اور آپ ہی تعریف کے لائق ہے، نہیں ہے آپ کے سوا کوئی معبود، آپ ہی سے مغفرت طلب کی جاتی ہے اور آپ ہی سے توبہ کی جاتی ہے۔ یہ بڑے زبردست کلمات ہیں، تو اس کی جب انسان کسی مجلس سے اٹھے تو یہ کلمات آخر میں پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو بہرحال یہ ذکر سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آئی کہ اللہ پاک کی یاد، ذکر، اس میں دلوں کا سکون پوشیدہ ہے۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے اللہ پاک اس کو اطمینان قلبی نصیب فرما دیتے ہیں، اور ذکر کی بہت ساری برکات ہیں۔ پھر انسان ذکر خاص طور پر جو ہے کلمہ طیبہ کا ذکر کرے، تیسرا کلمہ ہے استغفار ہے، درود شریف ہے، اور اسی طریقے سے اور بہت سارے اذکار بھی، اسم ذات لفظ اللہ کا ذکر ہے، بہت سارے اذکار آتے ہیں۔ تو بہرحال ذکر کی کثرت کی جائے، یہ کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں رہتی۔ اس کی برکت سے اللہ پاک انسان کے مسائل بھی حل فرما دیتے ہیں، ضروریات بھی پوری فرما دیتے ہیں۔ تو انسان ذکر کا عادی بن جائے۔ ذکر کرنے والے کی مثال زندوں کی ہے، ذکر سے غفلت کرنے والے کی مثال مردوں کی سی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی یہ روایت آپ حضرات کے سامنے آئی نا کہ شیطان انسان کے دل کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، شیطان اس کی وجہ سے دور بھاگ جاتا ہے، شیطان کا قبضہ ختم ہو جاتا ہے دل پر، اور جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے پھر آ کر دوبارہ دل پر کیا ہو جاتا ہے، چپک جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔